کیا خطرہ محسوس ہونے پر ایمان لے آنا فائدہ مند ہوتا ہے؟ اور گمراہی کے برے اثرات کس کے اوپر پڑتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت نمبر 49 سے 54 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ کہہ دو دین حق آ گیا، اور اتنا بھی تو سمجھو کہ باطل معبود نہ شروع کچھ پیدا کر سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اے رسول، تم یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اپنی ہی جان پر میری گمراہی کا وبال ہے، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو اسی وحی کے طفیل سے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ابن مسعود کہتے ہیں، مکے میں 360 بت تھے۔ فتح مکہ کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو ایک بعد ایک کر کے زمین پر گراتے جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھتے جاتے تھے، قل جاء الحق۔ تفسیر مجمع البیان۔ سوال: قرآن مجید اور پیغمبر کے آنے کے باوجود باطل کیوں باقی ہے؟ جواب: علمی اور منطقی حاکمیت عملی اور اجرائی حاکمیت سے الگ ہے۔ اللہ کا کام ہے حق کو بھیجنا، اور ہمارا کام ہے اس حق پر عمل کرنا اور اسے برپا کرنا، جو ہم نے نہیں کیا۔ جی ہاں، بیمار کی سلامتی صحیح نسخے اور دوائیں کھانے سے وابستہ ہیں، جن میں سے ایک تو ڈاکٹر کا کام ہے اور دوسرا مریض کا۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، حق باطل پر کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید مستقبل اور غیب کی خبر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی وحی کے بنا پیغمبر کو بھی گمراہی کا خطرہ ہے۔ نمبر 4، گمراہی کے برے آثار اور اس کے خطرات انسان ہی پر آتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ وحی بھیجتا بھی ہے اور اس کے ابلاغ پر نگرانی بھی رکھتا ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 51 اور 52 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اے رسول، کاش تم دیکھتے تو سخت تعجب کرتے جب یہ کفار میدان حشر میں گھبرائے پھرتے ہوں گے تو بھی چھٹکارا نہ ہوگا، اور آس ہی پاس سے بآسانی گرفتار کر لیے جائیں گے، اور اس وقت بے بسی میں کہیں گے کہ اب ہم رسول پر ایمان لائے، اور اتنی دور دراز جگہ ہے، ایمان پر ان کی دسترس کہاں ممکن ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔
نکات: ان آیتوں میں سورے کے آخر تک مشرکوں کی موت کے دردناک مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ تناوش نوش سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کسی سے کوئی چیز آسانی کے ساتھ لے لینا۔ شیعہ اور سنی دونوں کی تفسیروں میں روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے زمانے میں سفیانی کے خروج کو بتایا ہے، یعنی اللہ سب سے زیادہ قریب جگہ سے انہیں نابود کرے گا۔ مکان قریب سے مراد دنیا اور مکان بعید سے مراد آخرت ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، مشرکوں کا فریاد کرنا اور مدد مانگنا ان کی مشکل کو حل نہیں کرے گا۔ فَذِعُوا فَلَا فَوْتَ، مشرکوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، خطرہ محسوس ہونے پر ہر کافر ایمان لے آتا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ اس ایمان کی قدر ہے جو اختیار کے ساتھ ہو، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ نمبر 3، جس جگہ بھی انسان کو موت آ جائے فوراً اسے لے جائے گی۔ نمبر 4، مشرکوں کی سزائیں اسی دنیا سے شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 5، دنیا میں واپس آنا اور اپنی کمیوں کی بھرپائی کرنا ناممکن ہے اور دور کا راستہ ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آخری 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 53 اور 54 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے ہی جب ان کا دسترس تھا انکار کر چکے اور دنیا میں تمام عمر بے دیکھے بھالے اٹکل کے تکے بڑی بڑی دور سے چلاتے رہے، اور اب تو ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان اسی طرح پردہ ڈال دیا گیا ہے جس طرح ان سے پہلے ان کے ہم رنگ لوگوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جا چکا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آخری آیتوں کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، وہ لوگ جو کل تک پیغمبر اور قرآن پر تہمت لگاتے تھے آج جب سختی میں گرفتار ہوئے تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ؟ نمبر 2، کفار پیغمبر اور قرآن سے اچھی طرح آشنا نہیں تھے، ان کی تہمتیں اندھیرے میں دور سے تیر چلانے جیسی تھیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ خطرہ محسوس ہونے پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان فائدہ مند ہے جو اختیار کے ساتھ لایا جائے، اور گمراہی کے برے آثار خود انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ اسی کے ساتھ سورہ سبا کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئے سورے کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔